الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، ہر ہفتے کو ہم قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور صاحب کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم مرزا مسرور صاحب کا جو خطبہ ہوا 14 اپریل 2017 کو، اور یہ خطبہ انہوں نے جرمنی سے لانچ کیا ہے، اس کے اوپر تبصرہ ہم کریں گے۔ کیونکہ آج کل خلیفہ مسرور صاحب جرمنی کے دورے کے اوپر ہیں، تو اس اعتبار سے ہم اس خطبے کو یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر تبصرہ کیا جا سکے، کیونکہ پورا خطبہ سوائے 2-3 منٹ جو ابتدائی گفتگو ہے، اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے شخصوں کی موت کا ذکر کیا ہے جو کہ مرزئی تھے، احمدی تھے، قادیانی تھے، تو ان کی اموات کا تذکرہ کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ان کا موت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی پورے خطبے کے اندر انہوں نے خواب بیان کیے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ خواب آیا، فلاں شخص کو یہ خواب آیا، اور وہ صاحب جماعت کے ساتھ بڑے مخلص تھے، بڑی تبلیغ کیا کرتے تھے، انہوں نے اتنے مرضی کیے، یہ کیا وہ کیا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تبصرہ تو بندہ اس چیز کے اوپر کرتا ہے کہ کوئی چیز ہو، کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی ایک بندے نے اپنی جماعت کا کوئی ایک موقف بیان کیا، اس کے اوپر پھر تبصرہ بھی کرتا ہے۔ تو تبصرے کے لیے ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کوئی ایسی خاص چیز ملی نہیں۔ ابتدا میں انہوں نے پاکستان اور الجزائر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور کہا کہ پاکستان میں بھی ہمیں پابندیاں ہیں اور الجزائر میں بھی بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک حق بیانی یہاں کی ہے، اور اس کو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ محدود تعداد میں لوگوں کو جمعہ پر آنے کے لیے کہا جاتا، اور عورتوں پر بھی پابندی لگا دی جاتی۔ پاکستان میں یا ان ملکوں میں جہاں جماعت کی مخالفت ہے اور حالات کی وجہ سے عورتوں کو جمعے پہ آنے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح جمعے مختلف جگہوں پر پڑھے جاتے ہیں، ایک مرکزی جگہ پر نہیں پڑھے جاتے۔ الجزائر میں تو مکمل پابندی ہے کہ کسی سینٹر میں بھی بلکہ گھروں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں تو ظالمانہ قانون اور دشمن کے خوف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور یہاں جہاں مذہبی آزادی ہے وہاں یہ روکیں لگانا ہماری سستی اور معاملات کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوگا اور ہو رہا ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ آئندہ جمعے کے لیے، یعنی آئندہ آنے والا جمعہ تو نہیں، جو آئندہ جب بھی پروگرام بنے گا آنے کا انشاءاللہ، تو اس وقت بیت العافیت کے استعمال کی اجازت مل جائے، یا کم از کم ان کو ایسی جگہ میسر آئے جہاں سب آرام سے سوئے جائیں، سمٹے جائیں۔ کہتے ہیں جناب کہ الجزائر میں تو ہمارے اوپر بڑے ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، اور ہمیں تو نماز تک نہیں پڑھنے دیتے، جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ انہوں نے حق بیانی کی ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا، پہلے تو احمدی حضرات یہ بہت شور ڈالتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں آزادی، یا جو مرضی ہم کریں، کسی ملک نے ہمارے اوپر پابندیاں عائد نہیں کی سوائے پاکستان میں۔ پاکستان کے سارے مولویوں نے مل کر ہمیں کافر قرار دے دیا 1974 میں۔ تو یہ کیا ہے جناب؟ خلیفہ مسرور صاحب نے تو یہاں آپ لوگوں کو جھوٹا کر دیا۔ خلیفہ صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی احمدی حضرات، مربی صاحبان، ہمیں اور بھی جگہ پہ پابندیاں ہیں، اور بھی پابندیوں کا سامنا ہے۔ الجزائر میں دیکھو
پاکستان میں تو پھر بھی ہمیں نماز پڑھنے دیتے ہیں، یہاں تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ واضح طور پہ خلیفہ صاحب نے خطبے کے اندر کہا ہے کہ پاکستان میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آزادیاں ہیں ہمیں، الجزائر میں تو بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ کھل کے عبادت بھی نہیں کرنے دیتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ آپ نے خطبے کے اندر سنا ہوگا۔ اور اس پورے خطبے میں جناب انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ، اس کے اندر صرف ایک عربی کی عبارت بولی ہے، وہ بھی ایک جملہ چھوٹا سا، اور وہ بھی یقین ماننے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے بولا کیا ہے۔ تو من قضا نحبہ کے مصداق ان لوگوں کو بناتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حقیقت بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگ بھگ کوئی 10 سال کے قریب ہو گئے کہ میں تدریس کر رہا ہوں، الحمدللہ بچوں کو پڑھا رہا ہوں، یہی صرف و نحو اور یہ قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہوں، لیکن یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے بولا کیا ہے، اور اس کا سیاق اور سباق کچھ اور تھا، بول کچھ اور گئے، شاید لکھا کچھ اور تھا، ان کے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ تو یہ ہر تقریر میں تو یہی کرتے ہیں، ہر اپنے خطبے کے اندر من قدا نحوہ، یہ من قدا نحوہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کلا بولا ہے انہوں نے یا قدا بولا ہے، دال کے ساتھ بولا ہے یا زال کے ساتھ بولا ہے؟ نحوہ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ ہمیں مربی صاحب کوئی بتائیں گے، وضاحت کر دیں کہ آپ کے خلیفہ جی نے یہ کیا بولا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ اب اس کے اوپر اس کو سن کے مربی صاحبان جو کمنٹ کریں گے وہ میں پہلے ہی جانتا ہوں، وہ کہ دیکھو مولوی کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، مولوی کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کو تو کچھ آتا ہے نا، آپ ہی بیان کر دیں۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بیان کر دیا کریں، آپ بیان کرتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں پوچھنا تو پڑے گا نا۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو آپ سے تو پوچھیں گے کہ یہ کیا بیان کیا آپ کے خلیفہ جی نے۔ خلیفہ جی کے سامنے وہ پیپر کھلے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کے اوپر بڑے بڑے الفاظ میں اردو لکھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے بولنی نہیں آتی۔ اس خطبے میں بھی ایسا ہوا، کئی جگہ وہ اٹکے اوپر سے دیکھ کر اٹک رہے تھے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لفظ لکھا کیا ہے۔ تو کوئی بھائی تھوڑے سے بڑے بڑے لفظ لکھا کرو، کم از کم ایک لفظ ایک پیپر پر تو ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے کے لیے آپ کو کم از کم یہ ایک پیپر پر، کیا ایک پیپر پر ہے، ایک پیپر پر لکھ کر مرزا صاحب کے آگے رکھا کرے، خلیفہ صاحب کے، پھر شاید ان کو صحیح بولنا بھی آ جائے، پڑھنا بھی آ جائے۔ تو یہ تھا جناب آج کا خطبہ، مختصر، اور اس میں کچھ تھا ہی نہیں جس کے اوپر تبصرہ کیا جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ یہاں اعلان بھی 1-2 ہمارا سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں کتاب لکھ رہا تھا حیات عیسیٰ کے اوپر، الحمدللہ وہ اب کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس تھوڑا سا کام 2-4 دن کا سمجھ لیں کہ اور کام ہے، مکمل کتاب ہے، بہت مواد اس کے اندر ہم نے جمع کر دی ہے۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ متکلمین کو مد نظر رکھتے ہوئے، مناظرین جو مناظرہ کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل صفحات کے سکین بھی آپ کو دکھا دیے ہیں، تاکہ آپ کو اتنی کتابیں کہاں سے بندہ لے۔ اگر 100 کتاب کا ہم نے حوالہ دیا تو 100 کتاب تو اب کوئی خریدنے سے رہا، تو ایک ایک وہ جو صفحہ ہوتا ہے اوریجنل وہ ہم نے لگا دیا ہے، تاکہ وہ مرزئی صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اصل سکین ہمیں دکھاؤ، تو وہ ہم نے شامل بیچ میں کر دیا، یہ لے جی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر پورے قرآن پاک کی تلاش کی، جہاں جہاں سے بھی ہمیں حیات عیسیٰ کا ثبوت ملا اس کو ہم نے رکھا، احادیث کی تلاش کی، جہاں سے حیات عیسیٰ کا ثبوت ملا اس کو ہم نے ذکر کیا، آثار سے، علماء کرام کی عبارات سے، فقہا کی عبارات سے، مفسرین کی تفاسیر سے، ہم نے تمام اس کو جمع کر دی، اولیاء اللہ کی کتب سے۔ مرزئی صاحبان بہت زیادہ شور کرتے ہیں فلاں ولی اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا۔ اسی طریقے سے کتاب ہے قندیل صداقت، اس کے اندر جو دلائل دیے گئے تھے اس کا ہم نے جواب دیا الحمدللہ۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حوالے تھے، ان کا جواب ہم نے دیا ہے، اور علامہ ابن عربی کی کتب سے ہی ثابت کیا کہ وہ حیات عیسیٰ کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ دوستو پاکٹ بک جو مرزئیوں کی ہے اس کا مکمل جناب ہم نے سملے آپریشن کر دیا اس اپنی کتاب کے اندر،
اور بھی جہاں جہاں بھی اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات ہم لے کے آئے ہیں۔ مزید جو بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جماعت مرزیہ کی جانب سے، تو ان کے جوابات ہم نے مفصل الحمدللہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب اب چھپنے کا ہی انتظار ہے، کب چھپتی ہے تو آپ کے ہاتھوں تک پہنچتی ہے۔ تقریباً 900-1000 کے لگ بھگ اس کے صفحات ہیں، تو یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو 2 جلدوں کے اندر کر دیا جائے، کیونکہ مواد کچھ اور میرے پاس جمع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال جلد آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دی جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ جلد 2017 کا رمضان شریف بھی آنے والا ہے، اور رمضان شریف کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ لوگ صدقہ اور خیرات دل کھول کے کرتے ہیں، اپنی زکاتیں دیتے ہیں، فطرات دیتے ہیں، صدقات نافلہ کرتے ہیں، صدقات واجبہ کرتے ہیں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو عمرے کرواتے ہیں، حج کے لیے رقمیں نکالتے ہیں، لوگوں کے شادی بیاہ کرواتے ہیں۔ یہ سارے معاملے بہت کچھ ہوتا ہے رمضان شریف میں، برکتیں ہوتی ہیں، صدقہ جاریہ کے اندر لوگ حصہ لیتے ہیں۔ ایک بہترین صدقہ جاریہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوں تو بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک عدد ہم ایک ایسی درسگاہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ درسگاہ ہوگی تقابل ادیان کے اوپر، جس میں ڈیبیٹر تیار ہوں گے، مناظرین تیار ہوں گے، جمی مذاہب کے جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ایسے علماء تیار کیے جائیں گے جو مناظرہ کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، ان کی اپنی زبانوں کے اندر عقلی اور نقلی دلائل سے علم فلسفہ، منطق، بلاغت ہے، علم کلام ہے، ادیان کی کتب ہیں، سب کچھ ان کو آتا ہوگا، اس کے وہ ماہر ہوں گے، وہ عالم ہوں گے، اسکالر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس قسم کا ادارہ بنانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ رمضان شریف میں آپ دل کھول کر اس ادارے کے بارے میں آپ سوچیں، اور اس ادارے کو بنانے کا آپ سوچیں۔ یہ آپ کے تعاون سے بنے گا، ہر کام اپنے تعاون سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں مرزئی ہیں، ان کا ہر بچہ بھی جو ہے نا وہ چندہ دیتا ہے، چندہ لازمی ہے۔ یہ دنیا کی سمجھ لیں سب سے بڑی، یہ اس کو تنظیم کہہ لیں یا کلٹ کہہ لیں، کہ جو کہ چندے اکٹھے کرتی ہے اور اپنے مذہب کو، کلٹ کو دن بدن مضبوط کرتے ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف پھر لٹریچر بھی چھاپتے ہیں اور دوسری کارروائیاں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس کے بارے میں کوئی سوچنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مکالمات کی یہ جو درسگاہ اختیار ہوگی، یہ دنیا میں شاید واحد درسگاہ ہوگی، اس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہو کہیں۔ اور جو مکالمات ہوتے ہیں یہ امن اور شانتی کا ایک رستہ ہوتے ہیں، امن اور شانتی کی ایک راہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے دوست جانتے ہوں گے۔ تو اس کی جانب توجہ کریے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت ٹائم آپ کا میں نے لے لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔